بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدہ رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى تقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ارشاد باری تعالی ہے کہ ہم اسی طرح انبیاء علیہ السلام کو ان کی قوموں کی طرف مبعوث فرماتے رہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد طوفان آیا، کفار غرق ہو گئے، معمور عالم پھر آباد ہوا۔ نوح علیہ السلام کی نسل بڑھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد جو انسانیت بنی وہ ساری نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ ان کے ساتھ جو چند لوگ کشتی میں بچ گئے تھے ان کی بھی کوئی اولاد آگے نہیں چلی۔ زمین پر بسنے والی ساری مخلوق نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اس لیے انہیں آدم ثانی بھی کہتے ہیں۔ پھر لوگ بڑھے، قبیلے بنے، اقوام بنی، علاقے آباد ہوئے، ممالک بنے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر ان کی طرف انبیاء مبعوث فرمائے، ہر قوم کی طرف اس کی استعداد کے مطابق، اس کے حالات کے مطابق احکام نازل فرمائے۔ یہ یاد رہے کہ عقیدہ تمام انبیاء نے ایک ہی بیان فرمایا، اللہ واحد لا شریک ہے، فرشتے، آخرت، حساب کتاب، جنت دوزخ، ضروریات دین، عقیدہ سب ایک ہی تھا۔ چونکہ عقیدہ خبر ہوتا ہے اور خبر ایک ہی سچی ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں دوسری آ جائے تو ایک سچی ہوتی ہے، دو خبریں سچی نہیں ہوتی۔ اعمال وقت کے اعتبار سے
لوگوں کے شعور کے اعتبار سے اور لوگوں کی استعداد کے اعتبار سے وقت کے ساتھ بدلتے رہے، چونکہ احکام ہر وقت کے مطابق ہوتے ہیں۔ اور یہ فضیلت صرف آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ آپ سارے عالم کی طرف مبعوث ہوئے، اور جو احکام آپ پر نازل ہوئے وہ اپنے نزول سے لے کر قیامت تک وہی رہیں گے، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کیونکہ کوئی نئی نبوت نہیں آئے گی، کوئی نئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی قوم الگ تقسیم نہیں ہوگی۔ حضور کی بعثت کے بعد انسانیت دو قوموں میں بٹ گئی، مسلمان اور کافر، اور اب ہمیشہ یہی دو قومیں رہیں گی۔ ان میں آگے قبائل بنتے رہیں گے، لیکن بنیادی طور پر اسلام ایک قوم ہے اور کفر ایک قوم۔ الکفر ملۃ واحدہ، سارا کفر ایک ہی قوم ہے، اگرچہ ان میں آپس میں اختلاف ہوں، لیکن بنیادی طور پر سب کافر ہیں۔ اسی طرح مومن سب مومن ہیں اور ایک قوم ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے بعد جب قبائل اور قومیں بنی تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کی طرف مسلسل رسول مبعوث فرمائے، اور ہر نبی کھلی کھلی نشانیاں اور دلائل لے کر مبعوث ہوا۔ انبیاء علیہم السلام کی بات بے دلیل نہیں ہوتی کہ میں یہ کہتا ہوں یہ مان لو، اس پہ ہمیشہ دلائل ہوتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں انبیاء کے، وہ ان کے نبی ہونے کی دلیل ہوتے ہیں، اور جو احکام شریعت دیے جاتے ہیں ان کے جو ہیں مفادات اور فائدے وہ ساتھ ارشاد ہوتے ہیں کہ یہ کرو اور اس میں تمہارا یہ فائدہ ہے، نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، تو جن لوگوں نے پہلے انبیاء کا انکار کیا تھا، مسلسل نبی آتے رہے تو انہوں نے مان کر نہیں دیا۔ عجیب بات ہے، لوگوں کا مزاج ایسا ہے کہ لوگ دنیا پہ مرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام بات کرتے ہیں عاقبت کی، آخرت کی، اور اس کے مطابق دنیا کو قواعد و ضوابط کا پابند کرتے ہیں، جبکہ لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں جو جی چاہے کریں، جیسا چاہے کریں، دنیا کی دولت حاصل ہو جائے، عہدہ حاصل ہو جائے۔ تو جب انبیاء کی تعلیمات پہ توجہ نہ دی جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کریم دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، کیوں انہوں نے انبیاء کی بات نہیں مانی؟ اس لیے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر کر دی تھی، ان کی برائیوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی غلط روی کی وجہ سے، کہ وہ اللہ کو، آخرت کو، عاقبت کو چھوڑ کر دنیا ہی کی طلب میں لگ گئے تھے، اور یہ خاصا کفر کا ہے۔ مومن آخرت پہ مضبوط یقین رکھتا ہے، اور آخرت کی تاکید قرآن میں بہت زیادہ کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بات پر آخرت یاد دلائی ہے۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں ہی شروع میں ہی یہ فرما دیتا ہے، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، جو لوگ جو کچھ آپ پر نازل ہوا اسے قبول کرتے ہیں، مانتے، اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کا سارا کلام حق ہے اور اپنے وقت پر وہ حق تھا اور وہ سچا ہے۔ اب
آپ پر جو کچھ نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو پہلے انبیاء پہ کتابیں نازل ہوئیں یا صحائف نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، پہلے نبیوں کو بھی نبی تسلیم کرتے ہیں۔ تو اس میں دنیا، عاقبت، آخرت سب کچھ آ گیا۔ اس کے باوجود قرآن الگ سے کہتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، چونکہ یہ جو آخرت کا یقین ہے یہی توفیق عمل عطا کرتا ہے۔ اگر آخرت پر یقین کامل نہ ہو تو پھر بندہ حصول دنیا میں لگا رہتا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک عجیب بات ہے، آپ سوچئے ذرا کہ لوگوں نے انبیاء کی اطاعت نہیں کی، ان کی بات نہیں مانی، اور ایک شخص ہے جسے ہم ولی سمجھتے ہیں، ہمارے پاس کسی ولی اللہ کا کوئی سرٹیفکیٹ اللہ کی طرف سے نہیں ہے کہ یہ میرا ولی ہے، ہمارا خیال ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص ولی اللہ ہے۔ اس کی زندگی تو زندگی رہی، اس کے مرنے کے بعد اس قبر پر بھی میلہ لگا رہتا ہے، لوگ اس کے دامن سے وابستہ رہتے ہیں۔ تو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ انبیاء کی بات نہیں سنتے، اور ایک ولی جو جس کی کسی ولی کی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا خیال ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے، تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ آپ اگر اس بات کا تجزیہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ولی اللہ کی ولایت یا آخرت یا دین حاصل کرنے کے لیے لوگ ولی اللہ کے پاس نہیں جاتے۔ لوگ اولیاء اللہ کو بھی دنیا کا سبب جان کر جاتے ہیں، میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا، میرا یہ کام ہو جائے گا۔ یعنی اولیاء اللہ کے پاس بھی جب جاتے ہیں تو دین حاصل کرنے کو نہیں جاتا۔ یہی اولیاء اللہ یہی اسی دنیا میں رہے، اور جب تک زندہ رہے لوگ انہیں ایذا دیتے رہے، وہ دین کی بات کرتے تھے، لوگ دنیا کی بات کرتے تھے، کس ولی اللہ کو مخالفت کا سامنا نہیں رہا۔ بڑی بڑی ہستیوں پر لوگوں نے کفر کے فتوے لگا دیے، انہیں پاگل کہا، ان پر الزام لگائے، ایذا دی۔ بڑے بڑے نام ولی اللہ لوگوں نے شہروں سے نکال دیے، جنگلوں میں فوت ہوئے۔ خواجہ باجزید بستامی جیسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا، کیونکہ جب ان کے پاس جاتے تھے وہ آخرت کی بات کرتے تھے، لوگ طلب دنیا میں جاتے تھے۔ اور اب بھی جتنے لوگ مزاروں پہ دھکے کھاتے پھرتے ہیں اور عقیدت لیے پھرتے ہیں، اس کوئی عقیدت نہیں، دنیا کے لالچ میں جاتے۔ اگر دین سیکھنا ہو تو مزار سے تو دین کی سمجھ نہیں آتی، کیونکہ صاحب مزار تو آپ سے بات کر نہیں رہا، تو دین سیکھنا ہوگا تو کسی اللہ کے نیک بندے کو زندہ کو تلاش کرے گا، کوئی اس کی صحبت میں جائے گا، اس سے سیکھے گا، علماء کے پاس جائے گا، اہل اللہ کے پاس جائے گا، ادھر تو کوئی نہیں جاتا۔ علماء کے پاس بھی دنیا کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں بھی میرا بھی تجربہ ہے کہ سارا دن لوگوں کا آنا جانا لگا ہی رہتا ہے، اللہ ماشاء اللہ کوئی بندہ آ جائے، کوئی دین کی بات پوچھ لے، ورنہ نہیں، سب دنیا کے لیے آتے ہیں۔ یہ بیماری ہے، وہ تکلیف ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں پرابلم ہے، وہ بات ہے، وہ بات ہے۔ تو وہ سارا دن ہم بھی لکھ لکھ کے اللہ کا نام دیتے رہتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مصیبت نہیں پالی تھی، وہ کوئی نہیں، یہ کام نہیں کرتے تھے، کوئی نقش وغیرہ نہیں دیتے، صرف دین کی بات کرتے تھے۔ تو اللہ پاک معاف فرمائے، ہم نے بھی کوئی کسی سے فیس لینے کے لیے یہ مصیبت نہیں گلے لی، اس لیے اللہ اللہ لکھ کر دے دیا جاتا ہے کہ نہیں دیں گے تو یہ پھر کسی بے دین کے پاس جائیں گے، وہ پیسے بھی لے گا ان سے اور ان کا ایمان بھی خراب کرے گا۔ تو اس لیے میں بھی لکھ کے دے دیتا ہوں، ورنہ مجھے تعویذ لکھ کر دینے سے نہ کوئی دلچسپی ہے، نہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہے۔ لیکن یہ سوچ کر حیران ہوتا ہوں میں کہ سارا دن مجھے بھی مصروف رکھتے ہیں، تعویذ لکھتا رہتا ہوں، کوئی نہیں پوچھتا کوئی آخرت کی بات، کوئی نہیں بات کرتا دین کی، کوئی نہیں بات کرتا موت کی، کوئی جماعت کے ساتھی آ جائیں تو وہ کوئی دین کی بات کر لیں تو، ورنہ لوگ آتے ہیں وہ ذکر نہیں کرتے۔
حلال کھانے حرام کی، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ حرام کو حلال بنانے کے دلائل دیتے ہیں۔ سود کھاتے ہیں، اس کے جواز پہ دلیلیں دیتے ہیں۔ اور یہ دلیلیں تو میں اپنے اشاعتی اداروں کی طرف سے سنتا رہتا ہوں، ٹیلی ویژن پہ آتی رہتی ہیں، لوگ بحث کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسا دور آ گیا ہے کہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، خواہش ہوتی ہے برائی کرنے کی تو اسے جائز بھی بناتے ہیں۔ تو اگر لوگ ولیوں سے عقیدت رکھتے ہیں تو انبیاء نبی کی تو جوتی کی خاک کو کوئی ولی نہیں پہنچتا۔ ولایت ہے کہ انبیاء کی جوتیوں کی دھول ہے، اور کیا ہے؟ باتباع نبی کسی کو کوئی ذرا نصیب ہونا ہے تو ہونا ہے، تو جسے کوئی ذرا ملتا ہے نبی کی جوتیوں کی خاک سے، اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں۔ نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ نبی بات کرتے ہیں آخرت کی، عظمت الہی کی، معرفت الہی کی۔ لوگوں میں طلب ہوتی ہے دنیا کی، اور یہ طلب دنیا کو اگر دین پر برتری دے دی جائے، اگر اسے فوقیت دی جائے، دنیا کو اولین مقصد بنا لیا جائے اور دین کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کریم دلوں پر مہر کر دیتے ہیں۔ پھر دلائل اور معجزات انبیاء کے بھی انہیں سمجھ نہیں آتے۔ شعبدہ بازوں کے پاس جاتے ہیں، انبیاء کے معجزات ان کی نظر میں نہیں رہتے۔ تو فرمایا ہم تو اپنی رحمت و مہربانی سے انبیاء مبعوث فرماتے رہے۔ فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل، لیکن لوگوں نے جن حقائق کا پہلے انکار کیا تھا ان کا کرتے ہی رہے، مان کر نہیں دیا، نہ اللہ پر ایمان لائے نہ آخرت پر ایمان لائے، دنیا کے لالچ میں ہی رہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایسے زیادتی کرنے والے اور حد سے نکلنے والے لوگوں کے دلوں پر ہم مہر کر دیتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی سزا ہے کہ بندہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ حتیٰ کہ رحمت الہی نے تو فرعون جیسے ظالم و جابر بدکار اور خدائی کے دعوے دار کو بھی محروم نہیں رکھا۔ اس کا جرم تو اتنا تھا کہ زمین پھٹ جاتی، اسے نگل لیتی، یا آسمان سے اس پر آگ برستی، تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ بہت کریم ہے، اپنی مخلوق پر بہت مہربان ہے۔ فرماتے ہیں ہم نے ان انبیاء کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو نبیوں کو فرعون اور اس کے امراء کی طرف مبعوث فرمایا، اور اپنے دلائل اور نشانیوں کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ فاستکبروا، لیکن انہوں نے تکبر کیا۔ وَقَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اس لیے تکبر کیا کہ وہ گناہوں کے عادی لوگ تھے، گناہ کو انہوں نے پیشہ بنا لیا تھا، ان کی روش تھی۔ اور ہر گناہ جو ہے وہ تکبر پیدا کرتا ہے، ہر گناہ بندہ اپنی رائے پہ عمل کرتے ہوئے کرتا ہے، اس میں اپنی بڑائی آ جاتی ہے کہ میں اتنا سمجھدار ہوں، میں اتنا دانشور ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں۔ تو وہ اپنی برائی جو ہے اس کے نتیجے میں اس میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس کے سامنے حق آتا ہے تو وہ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ اسے وہ اپنی بڑائی کا زوم ہوتا ہے، دوسرے کو بڑا ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ کا نام ہو، زبان سے کہے نہ کہے، اس کا جو کردار ہوتا ہے وہ اسے ماننے کو تیار نہیں ہوتا۔
اللہ کریم نے یہ جو اقوام میں گزشتہ کے قصے ارشاد فرمائے ہیں تو قرآن کا مقصد تاریخ بیان کرنا نہیں ہے۔ قرآن یہ قصے اس لیے بیان کرتا ہے کہ پہلے لوگوں نے یہ کام کیے، اس کا نتیجہ یہ ہوا۔ مراد یہ ہے کہ اگر تم بھی اس طرح کرو گے تو نتیجہ ایسا ہی بھگتنا پڑے گا۔ تو قرآن کریم یہ واقعات اصلاح کے لیے بیان کرتا ہے، سبق حاصل کرنے کے لیے ارشاد فرماتا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو فرمایا ہم نے دو انبیاء کو، موسیٰ کلیم اللہ کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف مبعوث فرمایا۔ مبعوث تو ساری قوم کی طرف ہوئے تھے، نام اللہ نے سر پر رکھا فرعون کا اور اس کے سرداروں کا۔ تو یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ طریقے تبلیغ یہ ہے کہ قوم کے بڑوں کو تبلیغ کی جائے، اس لیے کہ جو سردار ہوتے ہیں قوم کے یا جو بڑے ہوتے ہیں قوم کے، لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ تو کوئی ایک بڑا آدمی سدھر جائے تو اس کے ساتھ بہت سے اس کے جو پیروکار یا اس کے پیچھے چلنے والے یا اس کو پسند کرنے والے ہیں وہ سدھر جاتے ہیں۔ اب اگر فرعون ایک شخص توبہ کر لیتا تو ہو سکتا ہے اس کی ساری سلطنت کے لوگ جو ہیں وہ توبہ کر لیتے، یا اس کے سرداروں میں سے کسی کو ایمان نصیب ہو جاتا تو اس کے ساتھ بھی بہت سے لوگ ہوتے۔ تو قرآن نے طریقے تبلیغ جو فرمایا، اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں بھی تشریف لے گئے تبلیغ کے لیے سرداران قوم کو مخاطب فرمایا۔ جس قبیلے میں بھی حضور تشریف لے گئے یا جس میلے میں تشریف لے گئے، جس تجارتی مرکز میں تشریف لے گئے، تو وہاں جو سردار ہوتے تھے ان کو حضور خطاب فرماتے تھے۔ تو طریقے تبلیغ یہ ہے کہ سرداران قوم جو ہوتے ہیں، یا قوموں میں بڑے یا قبائل میں بڑے لوگ یا گھروں میں بڑے لوگ یا ہر گاؤں ہر شہر میں کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں، تو مؤثر تبلیغ کا یہ طریقہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چھوٹوں کو کی ہی نہ جائے، ضرور کی جائے، لیکن ٹارگٹ بڑے لوگوں کو رکھا جائے، بڑے لوگوں سے بات کی جائے۔ تو فرمایا ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف معجزات دے کر مبعوث فرمایا۔ فاستکبروا، لیکن وہ اکڑ گئے، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، اس لیے کہ وہ بد کردار لوگ تھے، جرائم پیشہ لوگ تھے، مجرم تھے، اللہ کے گناہ گار قوم تھی، اور بدکاروں کو ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی کہ غلاظت بھی ہو اور اللہ کا نور بھی ہو، برائی بھی ہو اور اللہ کا نور بھی ہو، یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، جب ہماری طرف سے ان کے پاس حق آیا اور ان پر معجزات ظاہر ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام نے دلائل دیے، انہوں نے بحث کی، فرعون نے بحث کی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ وما رب العالمین، کون ہے ابھی جسے تم رب العالمین کہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ربکم رب آبائکم الاولین، تمہارا پروردگار، تمہیں پیدا کرنے والا، پالنے والا، تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کرنے پالنے والا پروردگار، اسے میں رب العالمین کہتا ہوں۔ تو جب انہوں نے معجزات دیکھے، قالوا ان ھذا لسحر مبین، کہنے لگے بھئی یہ تو صاف صاف جادو ہے، یہ جو معجزات آپ دکھا رہے ہیں یہ تو صاف صاف جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، وہ فرمانے لگے بے وقوفو، جو معجزات اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور حق کی طرف دعوت دے رہے ہیں، انہیں تم جادو کہتے ہو؟ جادو کبھی اللہ کی طرف جادوگر دعوت دیتا ہے؟ جادوگر غلیظ انسان ہوتا ہے، جادوگر کا عقیدہ کوئی نہیں ہوتا، جادوگر اپنی بڑائی کے لیے جادو کے کرشمے دکھاتا ہے، لوگوں سے دولت بھی بٹورنا چاہتا ہے، لوگوں کو اپنے پیروکار بنا کر اپنے نیچے رکھنا چاہتا ہے، اپنی بڑائی کے لیے کرتا ہے۔ اور جو شخص اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت کی طرف دعوت دے، وہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جادوگر تو ہمیشہ
اپنی بڑائی کے لیے لوگوں کو دعوت دیتا ہے، خود کو لوگوں پہ مسلط کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا بناتا ہے، لوگوں سے مال بھی وصول کرتا ہے اور لوگوں سے اپنے پاؤں بھی چمواتا ہے۔ عجیب بات ہے، وہ کبھی حق کی بات نہیں کرتا، عظمت الہی کی بات نہیں کرتا، اپنی بڑائی کی بات کرتا ہے۔ اور جو ہستی اللہ کی طرف بلاتی ہے وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ جو معجزہ وہ دکھاتے ہیں اس کا مطلب بھی لوگوں کی اللہ کی طرف بلانا ہوتا ہے، اور یہی فرق ہے معجزہ، کرامت اور شعبدے میں۔ اسلام اور کفر، حق اور باطل کے مقابلے میں کوئی شخص حق کی فتح کے لیے ایسی بات پیش کرتا ہے جس کی عقلی توجیہ ممکن نہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، شکل قمر ہو گیا، تو درمیان میں پہاڑ تھا، ایک ٹکڑا اس طرف چمک رہا تھا، ایک اس طرف چمک رہا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اب انگلی کے اشارے سے چاند کیسے شک ہو گیا، اس کی کوئی توجیہ عقل پیش نہیں کر سکتی، اس لیے یہ معجزہ ہے۔ ایک سفر میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے ہم رکاب آپ کی فوج بھی تھی، تو پانی کے ذخیرے ختم ہو گئے۔ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ، لشکر کا پانی ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کسی کے پاس کچھ تو ہوگا۔ تو لوگوں نے تلاش کیا تو پورے اس لشکر میں کسی کے پاس سے چند گھونٹ پانی نکلا جو ایک پیالے میں ڈال کر وہ حضور کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دست مبارک رکھ دیا اور پانی کے چشمے انگلیوں سے پھوٹنے لگے۔ تو فرمایا اونٹوں کو بھی پلاؤ اور جتنے تمہارے پاس پانی کے ہیں برتن اور مشکیزیں سارے بھر لو۔ تو اسی پیالے سے پانی بہنا شروع ہو گیا، سارے لشکر کے اونٹوں نے پیا، گھوڑوں نے پیا، پھر جتنے مشکیزیں اور برتن تھے سارے بھر لیے گئے، اور پانی بس ہونے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک اٹھایا تو پانی ختم ہو گیا۔ اب اس کی کوئی عقلی توجیہ ممکن ہے، کوئی سائنسی، کوئی دماغی، کوئی عقلی، کوئی تجربہ، کوئی کسی طرح کوئی تو یہ معجزہ ہے۔ معجزات انبیاء ہوتے تھے لوگوں کو کفر سے اسلام کی طرف بلانے کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے بندوں سے، نیک بندوں سے، اولیاء اللہ سے کرامت کا صدور ہوتا ہے۔ کرامت بھی معجزے ہی کی فرع ہے، کرامت کی بھی عقلی توجیہ نہیں ہوتی، کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے ہو گیا، لیکن وہ بھی دعوت اللہ دیتے ہیں، اپنی بڑائی کے لیے کرامت کا اظہار نہیں کرتے۔ اور جو شخص عجائبات دکھائے لیکن لوگوں کو اپنی بڑائی کی طرف بلائے اور خود کو بڑا کرے، تو وہ یا جادوگر ہے یا اس کے پاس مسمرزم ہے، یا اسے اصطلاح شریعت میں استدراج کہتے ہیں کہ شیطان اس سے تعاون کر کے جو کچھ عجائبات شیطان سے ہو سکتے ہیں وہ عام لوگوں کو دکھا کر بیوقوف بناتا ہے، اور جس عجیب بات کے نتیجے میں دین حاصل نہ ہو وہ جادو یا استدراج ہو سکتا ہے، کرامت نہیں ہوتی۔ کرامت ہوتی ہے کفر کے مقابلے میں لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے۔ تو فرمایا ہم نے بڑے معجزات عطا فرمائے، لیکن فرعونی کہنے لگے یہ تو جادو ہے، سراسر جادو ہے، صاف ظاہر باہر جادو ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جادوگر کبھی حق کی طرف دعوت نہیں دیتا، جادوگر اپنی بڑائی کی طرف بلاتا ہے، اور یہ تو میں تو تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، میں کوئی تمہیں خود کو سجدہ کرنے کا نہیں کہہ رہا، میں کوئی تمہیں اپنے پلے سے کوئی بات نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، یہ کیسے جادو ہو سکتا ہے، یہ تو حق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جادوگر ہمیشہ رسوا ہوتا ہے، نتیجتاً تباہ ہوتا ہے، رسوا ہوتا ہے، کبھی اس کی زندگی کامیاب نہیں ہوتی، اس کے جادو کبھی اسے کامیاب نہیں کرتے۔
ولا یفلح الساحر، جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ لوگ کرشماتی بن جاتے ہیں اور لوگ عجیب عجیب باتیں کر کے اور بڑی باتیں کر کے لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں اور لیڈرشپ بنا لیتے ہیں، اربوں روپے لوگوں سے بٹور لیتے ہیں اور بڑے آدمی بن جاتے ہیں، لیکن ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، اسی دنیا میں انہی لوگوں کے سامنے ذلیل ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہمیشہ اپنی عظمت کے ساتھ اللہ انہیں قائم رکھتا ہے، اور ہمیشہ وہ شخص نقصان اٹھاتا ہے جو ان کی مخالفت کرتا ہے، ان کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اگر شہید بھی ہو جائیں، انہیں کوئی قتل بھی کر دے تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، وہ نامراد نہیں ہوتے، نامراد وہی ہوتے ہیں جو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو فرمایا بے وقوفو، تم اسے جادو کہتے ہو، حالانکہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوتا، کبھی اس کی فلاح نہیں ہوتی۔ قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، انہوں نے کہا موسیٰ آپ ہمیں ہمارے باپ دادا کی پیروی سے روکتے ہیں اور ہمارے باپ دادا کے جو کام تھے وہ ہم سے چھڑاتے ہیں، حالانکہ ہم کتنی پشتوں سے باپ دادا پر فخر کرتے چلے آ رہے ہیں اور ان کی شانیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، تو آج ہم کہیں کہ وہ غلط تھے؟ ہم کیوں کہیں ایسا؟ ہم اپنے باپ دادا کو غلط کہیں اور آپ کو صحیح کہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر دوسری بات یہ ہے، بات پھر وہی دنیا کی آ گئی نا، کہ اگر ہم آپ کو قبول کر لیں، آپ کو اللہ کا نبی مان لیں، تو پھر آپ تو ہمارے بڑے ہو گئے، ہم آپ کے پیروکار ہو گئے۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر تو زمین پہ بڑائی آپ دونوں بھائیوں کی ہو جائے گی، ہم تو سب آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ دادا کی رسومات بھی چھوڑ دیں اور حکومت و اقتدار بھی آپ کو دے دیں، تو ہمارے پلے کیا بچا؟ تعلیمات نبوت کا انکار جو ہے اس کا بنیادی سبب دنیا طلبی ہے، کہ مقصد حصول دنیا، ان کا مقصد اب اپنی حکومت اور اقتدار بچانا ہے، اپنا مال و دولت حاصل کرنا ہے، بٹورنا ہے، جائز ناجائز کے پھندے میں وہ نہیں پڑنا چاہتے۔ تو قالوا وجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، آپ کا خیال ہے کہ جو ہمارے باپ دادا کا مذہب ہمارے پاس آ رہا ہے اس کو آپ تلپٹ کر دیں، تباہ کر دیں اور اسے غلط کہہ کر ہم ٹھکرا دیں، ہم کیوں اپنے باپ دادا کو اور ان کی رسومات کو چھوڑیں؟ قرآن کریم کی تعلیمات بے مقصد نہیں ہوتی۔ آج بھی آپ اکثر دیکھیں، ہم جو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کے ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم سے نمازیں چھوٹ سکتی ہیں، روزے چھوٹ سکتے ہیں، تلاوت چھوٹ جاتی ہے، حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، لیکن جو رسومات باپ دادا کی ہیں وہ نہیں چھوٹتی۔ آج بھی ہم سنت پر رواج کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو کچھ باپ دادا سے سیکھا، آج تک ہم باپ دادا پہ فخر کرتے رہے، تو ہمارے آبا اجداد اتنے بڑے تھے، اتنے تکڑے تھے، اتنے ایسے تھے ویسے تھے، تو آج ہم اس کو چھوڑ دیں اور کہیں یہ غلط ہے اور آپ کو صحیح مان لیں۔ پھر دوسری مصیبت یہ ہے کہ ہم آپ کو مان لیں گے تو آپ تو ہمارے پیر بن جائیں گے، رہنما اور راہبر بن جائیں گے، ہم مرید بن جائیں گے، پیچھے چلنے والے، جس کا مطلب ہے ہم اپنی حکومت اور اقتدار بھی آپ کے حوالے کر دیں، چونکہ آپ بڑے ہو جائیں گے، ہم پیروکار ہو جائیں گے۔ کیونکہ مَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، کا بھئی ہم تم دونوں پر بالکل ایمان نہیں لائیں گے، ہم نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ دو باتیں آڑے آتی ہیں، ایک تو باپ دادا کے رواج کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، کہ ہم آج کہیں کہ آپ سچ کہتے ہیں ہمارے باپ دادا تھے وہ غلط تھے، بلکہ فرعون نے سوال بھی کیا تھا کہ اگر یہ بات موسیٰ جو آپ کہہ رہے ہو یہ سچ ہے تو پھر جو اس سے پہلے مر گئے، ہمارے باپ دادا گزر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا علمھا عند ربی، وہ معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے، میرے مخاطب تم ہو، میں تمہارے باپ دادا کی بحث میں نہیں پڑتا۔ وہ اس کی مخلوق تھے اور وہ جانتا ہے
ان کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، وہ اس کے پاس چلے گئے، وہ جانے اور اللہ جانے۔ میں تمہارے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ تم اپنی بات کرو۔ تو فرمایا ان لوگوں کو ایک تو اپنے باپ دادا کی رسومات نے الجھا لیا، اور دوسری سب سے بڑی بات وہ کہنے لگے لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، پھر ہم آپ دونوں بھائیوں کو دنیا میں بڑا مان لیں اور ہم آپ کے پیروکار بن جائیں تو پھر تو حکومت بھی آپ کی ہوگی، ہم تو آپ کے تابعدار ہوں گے۔ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ، ہم تو آپ کی بات ہرگز نہیں مانیں۔ یعنی یہ دنیا طلبی جو ہے اور دنیا کی خواہش و آرزو جو ہے، یہ انبیاء کی پیروی سے محروم کر دیتی۔ اب جو رسومات ہم کرتے ہیں، کیا ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارا دنیا میں نام ہو، اس میں کوئی رضا الہی ہوتی ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مرتے رہتے ہیں، بیمار رہتے ہیں، پانی کا گھونٹ دینے کا روادار کوئی نہیں ہوتا، گھنٹوں مانگتے رہتے ہیں تو کسی کو خیال آ جائے کوئی دے، جب مر جائے تو سارے شہر کے لیے دیگیں پک جاتی ہیں، یار یہ اس بیمار کے علاج پہ لگایا ہوتا۔ یہ جو لوگوں کو کھلا رہے ہو، صاحب حیثیت ہو، اس بیمار کی خدمت پہ لگایا ہوتا، اس کی خدمت کی ہوتی، اس کے لیے نہیں کرتے، ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ اور سارے رسومات جو ہیں، رواجات جو ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ دنیا میں میری بڑائی ہو، اور یہ اپنی بڑائی کا جو خیال ہے یہ انبیاء کی پیروی سے اور سنت کے اتباع سے محروم کر دیتا ہے۔ فرعون کہنے لگا کہ بھئی دیکھ لیتے ہیں، مقابلہ کر کے دیکھ لیتے ہیں، ہم بھی جادوگر بلاتے ہیں، چونکہ انبیاء جس عہد میں مبعوث ہوئے اس عہد کا جو کمال ہوتا ہے اس کے مقابلے میں انبیاء کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو وہ دور حکمت کا تھا اور بڑے بڑے اعلیٰ طبیب تھے، تو انہیں جو معجزات دیے گئے وہ یہ تھے کہ وہ مردے کو زندہ کر دیتے۔ اب کوئی طبیب مردہ کیسے زندہ کرے؟ ان کی دعا سے مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ وہ مٹی کا پرندہ بناتے، اس پر دم کرتے، وہ زندہ ہو کر اڑ جاتا۔ پیدائشی جن کی آنکھیں نہیں تھیں اور پیدائشی نابینا تھے، ان کی آنکھوں پہ دم فرماتے، ہاتھ لگاتے، اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی۔ برس کے جو مریض تھے ان کو درست کر دیتے۔ تو حکیم عاجز آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام جب مبعوث ہوئے تو جادوگروں کا دور تھا اور بڑا جادو تھا مصر میں، اور بڑے بڑے نامور جادوگر تھے، تو انہیں جو معجزات عطا ہوئے انہوں نے جادو کو باطل ثابت کر دیا۔ لیکن فرعون کہنے لگا ایتونی بکل ساحر علیم، بڑے بڑے جو جادوگر ہیں معروف اور بڑے بڑے عالم اور بڑے جاننے والے اور جادو کے بڑے بڑے ماہر، ان سب کو جمع کرو۔ چنانچہ جادوگر جمع ہو گئے۔ فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، جب جادوگر میدان میں آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی جو کمال اپنا دکھانا چاہتے ہو وہ ظاہر کرو، آ جاؤ، اگر تم مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو کیا کمال دکھانا چاہتے ہو، تمہارے جادو کا کیا کمال ہے وہ کرو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔
حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔